بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ تھی خبر گرم کہ غالب کے اڑیں گے پرزے، دیکھنے ہم بھی گئے تھے پر تماشا نہ ہوا۔ آج 22 اگست کو پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی کے بعد اپنا پہلا باقاعدہ جلسہ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ اگرچہ اس سے پہلے بھی اعلانات ہو چکے تھے، ملتوی ہو چکے تھے، لیکن کل تو رات گئے تک پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ یہ جلسہ ملتوی ہو ناممکن ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے اب تک اسلام آباد میں 1 یا 2 نہیں بلکہ 5 جلسے اعلانات کے باوجود کینسل ہو چکے ہیں۔ آج ابھی اگست ہے، 30 مارچ جلسے کا اعلان کیا، این او سی نہیں ملا، جلسہ کینسل کر دیا گیا۔ 6 اپریل جلسے کا اعلان کیا، این او سی نہیں ملا، جلسہ کینسل کر دیا گیا۔ 8 جون کو اسلام آباد میں روات کے مقام پر جلسے کا این او سی ملا، لیکن جگہ موزوں نہ ہونے پر خود پی ٹی آئی قیادت نے کینسل کر دیا۔ 6 جولائی کو جلسے کا این او سی ملا، لیکن پھر انتظامیہ کی جانب سے کینسل کر دیا گیا۔ 22 اگست کو جلسے کا این او سی ملا، لیکن انتظامیہ کی جانب سے ایک بار پھر کینسل کر دیا گیا۔ کل رات گئے تک پاکستان تحریک انصاف یہ کہتی رہی کہ یہ اب بہت ہو گیا ہے، اب یہ جلسہ کینسل ہونے کا کوئی امکان ہی نہیں ہے۔ حیرت انگیز طور پر الصبح، میرے جیسے بندے کے تو الصبح ہی ہے، 9:27 پر بیرسٹر گوہر صاحب چیئرمین پی ٹی آئی اور اعظم سواتی صاحب میڈیا کے سامنے جلوہ گر ہوئے، اور صبح 9:27 پر جب وہ میڈیا کے سامنے آ گئے تھے، اس سے پہلے عمران خان صاحب سے مل چکے تھے، جو کہ ظاہر ملاقات کا کوئی نارمل ٹائم نہیں ہے، اور خان صاحب سے تو نارمل ملاقات کرنا ایک بڑا مشکل کام ہے، لیکن یہ ایب نارمل ملاقات ایب نارمل ٹائم پہ ہو گئی، اور 9:27 پہ آ کے اعظم سواتی صاحب نے بتا دیا کہ خان صاحب کہہ رہے ہیں جلسہ کینسل۔ سواتی صاحب نے ان الفاظ کا سہارا لیا۔ خان صاحب کے حکم کے مطابق انتشار سے بچنے کے لیے آج کا ترنول کا جلسہ ملتوی کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ مجھے معلوم ہے آزادی کے چاہنے والے میرے اس حکم کو میری کمزوری نہیں سمجھیں گے۔ 8 سپٹمبر کو اسلام آباد میں پوری قوت کے ساتھ یہ جلسہ ہر صورت میں ہوگا۔ 27 تاریخ کو لاہور کے اندر اسی مہینے کی جلسہ کرنے جا رہے ہیں۔ خان صاحب نے یہ حکم دیا ہے کہ پاکستان کے ہر چھوٹے بڑے شہر کے اندر قانون اور آئین کی سربلندی کے لیے جلسے شروع کریں۔ یہ اعلان سواتی صاحب 9:27 پر کر رہے تھے، اس سے پہلے وہ خان صاحب سے مل لیے، اور اسی پریس کانفرنس میں میڈیا انٹریکشن میں انہوں نے بھی کہا کہ رات گئے کل خان صاحب کو بتایا گیا کہ اسلام آباد میں مذہبی جماعتوں کا بھی اجتماع ہونا ہے، جس حوالے سے سپریم کورٹ پاکستان میں آج سماعت بھی ہوئی ہے، جو حساس معاملہ زیر سماعت تھا، تو یہ نہ ہو کہ انتشار ہو جائے، تو خان صاحب کو بتایا گیا کہ بھائی انتشار نہ ہو جائے، اور خان صاحب نے اسی بنیاد پر یہ فیصلہ کر لیا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کی ایک اور رہنما سینیٹر ہمایوں مومن صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے مجھ سے کہہ دیا ہے کہ بس یہ آخری مرتبہ ہم نے حکومت کی بات مانی ہے، اب کے جلسہ کینسل نہیں ہوگا۔ ہمایوں مومن صاحب نے یہ کہا، انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب میری طرف سے حکومت کو یہ فائنل وارننگ دے دو، میں یہ آخری بار ان کی بات مان رہا ہوں اور میں نے یہ کینسل کر دیا۔ اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف اپنا کوئی جلسہ کینسل نہیں کرے گی۔ بہت واضح طور پر پاکستان تحریک انصاف کے رینکس اینڈ فائل میں بھی اور کارکنان میں سوشل میڈیا میں اس حوالے سے ملی جلی رائے پائی گئی، بلکہ بہت سارے لوگ اس پہ بہت واضح طور پر حیران، کچھ پریشان، کئی ناراض نظر آئے، اور ان ناراض ہونے والوں میں کوئی اور نہیں بلکہ خود عمران خان صاحب کی بہن علیمہ خان صاحبہ بھی شامل تھیں، جنہوں نے ان واضح الفاظ میں اس سارے عمل پہ تنقید کا نشانہ بنایا کہ گویا اعظم سواتی صاحب گئے کیوں تھے۔ یہ سوال بھی انہوں نے اٹھایا اور یہ جواب بھی انہوں نے دیا کہ وہ کیا سمجھتے ہیں کہ سواتی صاحب کیوں گئے تھے اور یہ ہوا کیا ہے سارا کچھ۔ ان کا کسی کا ارادہ ہی نہیں ہے اس کو باہر نکالنے کا، عمران کا۔ یہ اسٹیبلشمنٹ نہیں بھیجا ہے نا، انہوں نے دیکھا کہ لوگ پاکستان سے اٹھ کے آ رہے ہیں اور جوش زیادہ ہے، انہوں نے اس وقت 7:30 بجے اعظم سواتی ملنے کیوں گیا؟ بس یہ ایک سوال ہے، کس نے بھیجا؟ اور تاکہ عمران کا جا کے کہو جی ہم ملتوی کریں، آپ کے نام پہ ہم نے ملتوی کرنا ہے۔ اور میں کئی دفعہ کہہ چکی ہوں کہ عمران خان سے پوچھ کیوں رہے ہیں جیل میں بیٹھے ہوئے؟ چیئرمین تو باہر بیٹھا ہوا ہے، فیصلے یہ خود کرتے ہیں جب دل کرتا ہے، اور جب یہ اس عمران خان کو نکالنے کی بات آتی تو عمران خان سے جا کے پوچھنے بیٹھ جاتے ہیں۔ صبح گئے کیوں اعظم سواتی؟ اجازت کیسے ملی؟ جیسے میں نے کہا خاص تو عام رینکس اینڈ فائل اور ہر جگہ پاکستان تحریک انصاف کی طرح ایک اضطراب پھیل گیا۔ یہ علیمہ خان صاحبہ کی آپ نے رائے سنی، اور عوام میں سے ایک شخص کی آپ رائے جس میں واضح طور پر وہ ناراض ہیں اپنی قیادت سے، خان صاحب سے نہیں لیکن اپنی قیادت سے، وہ یہ کہتی ہے عوام، جب کرنا نہیں تھا جلسہ تو پھر لوگوں کو کیوں بلایا؟ یہاں پہ مختلف شہروں سے جلسہ ہونا چاہیے تھا،
میں آپ کو کہتا ہوں خدارا ان کارکنوں کے جذبات کے ساتھ مت کھیلیں، ان کارکنوں کو اتنا ذلیل نہ کریں. جلسہ نہیں کرنا تھا، اعلان نہ کرتے. دیکھیں وہ ہمارے بچوں کے بہتر مستقبل کے لیے، ہم سب کے لیے وہ لڑ رہا ہے 1 سال سے. کل ہم نے کم و بیش اسی وقت شعیب شاہین صاحب سے، جو کہ سینئر رہنما ہے پاکستان تحریک انصاف کے، اپنے پروگرام میں 2 ٹوک یہی سوال پوچھا کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ رات گئے اعلان سامنے آ جائے کہ جلسہ کینسل ہو گیا ہے. اور انہوں نے کیا جواب دیا ہے دیکھیے آپ. اب رات گئے یا کل الگ صبح یہ تو نہیں ہونے لگا کہ پی ٹی آئی کینسل کر دے گی جلسہ پہلے کی طرح. یہ طے ہے، یہ تو طے ہے. ہم انشاءاللہ اسلام آباد کی حدود میں جلسہ کریں گے، جس جگہ کو ہم نے متعین کیا ہوا ہے وہیں ہوگا. اور اگر کریں گے، اگر کنٹینر کھڑے ہوئے تو کیا کریں گے آپ؟ جو کنٹینر کھڑے ہوں گے تو ہم ان کو ہٹائیں گے. جو بھی طریقہ کار ہوگا، ہمارے پاس جو ایونیوز اویلیبل ہوں گے ہم اپنا پورا شو کریں گے. شعیب شاہین صاحب کو اس بات کا اتنا یقین تھا کہ آج جب ایک طرف سواتی صاحب یہ اعلان کر رہے تھے میڈیا کے سامنے کہ جلسہ کینسل ہو گیا ہے، اسی وقت شعیب شاہین صاحب ایک ٹیلی ویژن شو کا حصہ تھے، اور جب ان کو ٹی وی شو میں بتایا گیا کہ وہاں پر یہ اعلان ہو گیا ہے تو شعیب شاہین صاحب کو اس بات کا یقین نہیں آیا، انہوں نے اس کو فیک نیوز قرار دے دیا. کیونکہ ابھی اس وقت بریکنگ نیوز چل رہی ہے ایک نجی ٹی وی چینل پہ، جہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ اعظم سواتی کی جانب سے اور بریسٹر گور کی جانب سے جو جلسہ ہے اس کو 8 ستمبر کو لے کے چلے گئے، اس کو آگے بڑھا دیا گیا. نہیں جی، یہ فیک نیوز ہے، یہ ساری فیک نیوز ہے، یہ بالکل غلط ہے. اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے. یہ اس طرح کی کل سے یہ خبریں پھیلا رہے ہیں. ہر حال میں جلسہ ہوگا. خود پاکستان تحریک انصاف کے سینئر موسٹ رہنما ہمارے پروگرام میں آ کے واضح الفاظ میں بتا چکے ہیں کہ ہمیں اپنے کارکنان کی طرف سے بہت ریزنٹمنٹ کا سامنا ہے، بہت تنقید کا سامنا ہے. ہمارا کارکن ہم سے بہت ناراض ہے، وہ ہمیں گالیاں نکالتا ہے، وہ کہتا ہے باہر نکلو، کیا اے سی والے کمروں میں بیٹھے ہو. آپ دیکھیے سیکرٹری اطلاعات رؤف حسن صاحب نے مئی کے مہینے میں پروگرام 11 تار میں کیا کہا اس بارے میں. آپ اندازہ نہیں کر سکتے مجھے کتنی گالیاں پڑتی ہیں. آپ دیکھیے. آپ کو جی، آپ کے اپنے لوگ ادھر جی، کیا آپ لوگ کچھ کر نہیں رہے یار؟ کہ کچھ کر نہیں رہے اور کمپرومائز کیا تو ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے. وہ آپ کو کیوں گالیاں دے رہے ہیں؟ گالیاں دیتے ہیں، باہر نکلو. دفتروں میں کیوں بیٹھے ہو؟ ایئر کنڈیشن لگا کے بیٹھے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ وقت ان کا صرف ایک ہی ہوتا ہے کہ سر کمپرومائز نہیں کرنا. تو ایسا کوئی ویژول کہ جس میں خان صاحب اور نواز شریف صاحب ساتھ بیٹھے ہیں یا کہیں کہ چلو ہم نے ایک دوسرے کو معاف کیا، آگے بڑھتے ہیں، آپ کے لوگ ہی آپ کو ماریں گے؟ میں نے ایک دفعہ کہا تھا کہ تکا بوٹی کر دیں گے ہماری. اچھا. اور پھر اس کے بعد ایک جلسہ ہوا، جلسے کا اعلان ہوا، ترنول میں ہی ہوا تھا، جس کو پھر کینسل کر دیا تھا پی ٹی آئی نے. آج کے جلسے سے پہلے بھی جلسہ ہوا تھا، ترنول میں اناؤنسمنٹ ہوئی تھی اور کینسل ہو گیا تھا. تو انہی رؤف حسن صاحب نے ہمیں بتایا کہ ترنول جلسے کے بعد کے کینسل ہونے کے بعد تو پارٹی کا موڈ ہی بدل گیا ہے. دیکھیے پھر انہوں نے کیا کہا تھا ہمارے پروگرام میں. یہ 10 جولائی کی بات ہے. پردھانی صاحب، میں یہ پہلی دفعہ ٹیلی ویژن کے اوپر کہنے لگا ہوں کہ جو موڈ ہے پارٹی کے اندر وہ بہت بدل گیا ہے، اور خاص کر ترنول کے جلسے کے بعد پارٹی کے اندر موڈ جو ہے وہ تبدیل ہو رہا ہے. کیا اتنا زیادہ ہے پریشر آپ لوگوں پر؟ اب بات آ رہی ہے کہ بھائی نکلو، کیوں نہیں نکل رہے؟ بالکل ٹھیک کہا ہے کہ رینک اینڈ فائل سے ہمارے اوپر جو پریشر ہے وہ اس حد تک بڑھ چکا ہوا ہے کہ ہمیں ایکیوز کیا جا رہا ہے. آپ نے ہمارے پروگرام میں کچھ عرصے پہلے کہا تھا کہ پارٹی کے اندر اتنا ٹیمپریچر بڑھ رہا ہے کہ اگر ہم کسی دوسری طرف گئے تو ہمارے لوگ ہماری تکا بوٹی کر دیں گے. میرے بھائی بالکل صحیح کہا تھا. کیا آپ این او سی وغیرہ کے چکر میں پڑے بغیر جلسے کریں گے پھر؟ جی بات اسی طرح بڑھ رہی ہے. جی بالکل. اب یہ ہے سارے کا سارا معاملہ. اب یہ بات کس طرف بڑھ رہی ہے؟ آج کا جلسہ کیوں کینسل ہوا؟ علیمہ خان صاحبہ کیوں اس پہ نالا ہیں؟ یہ سب کچھ ہوا کیا ہے؟ جناب علی محمد خان صاحب سینئر رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ممبر نیشنل اسمبلی ہیں، ہمارے عرض العزیز ہمارے ساتھ ہیں. ان سے ذرا کچھ معصومانہ سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کرتے ہیں. حضور السلام علیکم. السلام وسیم بھائی. بہت شکریہ وقت دینے کا. پہلے تو بتائیے، جب آپ تک یہ خبر پہنچی آپ کے لیے حیرت کا باعث تھی یہ خبر؟ آپ ایکسپیکٹ نہیں کر رہے تھے بالکل، یا آپ کو لگتا تھا کہ شاید آج بھی کینسل ہو جائے گا جلسہ؟ بہت شکریہ. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد وعلی آل محمد. ہاں، تھوڑا سا شاکنگ تو تھا، کیونکہ پوسٹ پون ہونا تو آؤٹ آف کارڈز نہیں تھا، ہو سکتا تھا، لیکن جس طریقے سے صبح ہوا تو کوئی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا اس وقت. لیکن جو سینئر ترین ہمارے لیڈر ہیں اور میرے تو منسٹری میں بھی سینئر رہے، محترم اعظم سواتی صاحب، تو وہ جب آئے تو ظاہر ہے میں ان پہ ٹرسٹ ہے، یقین ہے. ساتھ میں بیرسٹر گور بھی تھے. گور صاحب سے بہت پرانا تعلق تو نہیں ہے، لیکن جتنا میں نے ان کو پچھلے سال ڈیڑھ میں دیکھا ہے، میں نے ان کو ایک جینٹلمین پایا کہ ان کا اپنا ذاتی کوئی ایجنڈا نہیں ہے، وہ خان صاحب کے ایجنڈے کو لے کے چلتے ہیں. تو جب انہوں نے بات کی
تو مجھے کوئی شک نہیں تھا کہ بات وہ سچی کر رہے ہیں. اور ظاہر ہے اس کے بعد ایک بہت بڑا خدا نخواستہ اگر کوئی کرائسس ہو سکتا تھا تو اس کو اوائڈ کیا گیا. خان صاحب نے خود یہ فیصلہ کیا. آئی تھنک انہوں نے ایک سنجیدہ فیصلہ کیا کہ ریئیکشن بھی آیا, کارکنان کا غم و غصہ بھی آیا. لیکن وسیم بھائی, اگر یہ این او سی کے بغیر, اور مت بھولیے کہ مذہبی جماعتیں بہت ساری آئی ہوئی تھی, بہت سیریس ایشو تھا سپریم کورٹ میں, وہ فیصلہ آیا تھا مبارک ثانی کا, اور اس کے خلاف جو ریویو ہوا ہے اور جس پہ اسی پارلیمنٹ کا اور ہم سب کا, آئی واز ون آف دیم, آئمہ کمیٹی سے جو ریکمنڈیشن گئی تھی اور اس پہ وہ فیصلہ ریورس ہوا ہے. سب کو مبارک ہو کہ غلط چیز اس کو تصحیح کی گئی ہے. تو ان حالات میں خان صاحب نے مناسب جانا کہ اوائڈ کریں, کیونکہ اگر آج آپ کے خیال میں یہ ان حالات میں احسن فیصلہ تھا, خان صاحب کا اچھا فیصلہ تھا آج کے دن کے لیے؟ خدا نخواستہ, اگر میں یہ پورا کر لوں پھر آپ بات کر لیجیے گا. خدا نخواستہ اگر این او سی کے بغیر یہ ایک محاذرائی کے ماحول میں جلسہ ہوتا اور کچھ ایسا ویسا ہو جاتا, ابھی آپ میرے چھوٹے بھائی میرے سے یہ سوال کر رہے ہوتے کہ جب اتنا ٹینس ماحول تھا, مذہبی جماعتیں آئی ہوئی تھی, آپ کا این او سی کینسل ہو چکا تھا, آپ نے قانون کو کیوں ہاتھ میں لیا؟ اس چیز کو عمران خان صاحب نے اوائڈ کیا, اور میں سمجھتا ہوں کہ ثابت کیا عمران خان صاحب نے کہ 9 مئی کو بھی وہ درست تھے اور آج بھی وہ درست ہیں. کبھی بھی عمران خان صاحب نے قانون کو توڑنے کی طرف اپنے کارکن کو راغب نہیں کیا, ورنہ کیا تھا, پوری قوم تیار تھی. اس دفعہ تو پنجاب سے بڑی موبلائزیشن ہوئی بھی تھی. خان صاحب نے ثابت کیا کہ ان پہ 9 مئی کا الزام بھی غلط تھا, اور ہمیشہ انہوں نے پرامن سیاسی تحریک کی بات کی. آئندہ بھی پی ٹی آئی بغیر این او سی کے جلسہ نہیں کرے گی؟ دیکھیں, میں نے تو بینگ اے لا پریکٹیشنر اور ایک اس کے قانون کے طالب علم کے طور پہ ہر کوئی اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے. میں نے ہمیشہ یہ رائے دی ہے کہ دیکھیں, پروٹیسٹ میں کبھی کوئی آپ این او سی نہیں لیتے. جب آپ احتجاج کرتے ہیں نا, لیکن جلسے کے لیے آپ کو این او سی کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ آپ نے سٹیج بنانا ہے, وہاں میڈیا کے لیے علیحدہ سٹیج ہوتا ہے, خواتین کے علیحدہ انتظام ہوتا ہے. اس کے لیے این او سی اس لیے چاہیے کہ اگر آپ کے پاس این او سی نہیں ہے, نہ آپ کنٹینر لگا سکتے ہیں, نہ میڈیا والوں کے لیے انتظام کر سکتے ہیں, نہ خواتین کے لیے کر سکتے ہیں. پھر آپ کا ورکر تو ہوتا ہے, لیکن عام عوام بھی آ سکتی ہے, جو مرد ہیں, نوجوان ہیں, لیکن فیملیز کا آنا, خواتین کا آنا, جس طرح ہمارا ایک ماحول ہوتا ہے, اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کے پاس این او سی ہو. اگر این او سی کینسل ہوا ہے, اس کا بہترین طریقہ یہ ہے جو ہم نے پچھلی بار عدالت میں گئے. ٹھیک ہے, ایک لڑائی ہے, ایک سیاسی قانونی آئینی لڑائی ہے, لیکن این او سی کے بغیر بڑا جلسہ ہونا جو ہے وہ ممکن اس لیے نہیں ہوتا کہ ادھر پھر لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے, آنسو گیس چل رہی ہے, پولیس پکڑ دھکڑ کر رہی ہے, خدا نخواستہ ربر بلٹس وغیرہ چل رہی ہیں, اس میں کون سا پھر جلسہ ہوتا ہے. اس لیے آئیڈیلی اسپیکنگ بہتر یہ ہوتا ہے کہ جلسے کے لیے این او سی ہو. آج خان صاحب آئندہ بھی اگر نہ ملی جلسے کے لیے این او سی تو پھر دیکھیں, اگر آپ میری رائے پوچھتے ہیں, میری تو ریکمنڈیشن پارٹی کو ہمیشہ یہ ہوگی کہ اگر پروٹیسٹ ہے تو پروٹیسٹ میں این او سی وغیرہ نہیں ہوتی, لیکن جلسہ کرنا ہے اور بڑا جلسہ کرنا ہے, اس کے لیے این او سی کی ضرورت ہوتی ہے. پہلے سے اس کے لیے ہمیں عدالتوں میں اپنی پیش بندی جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے, اور ہمیشہ ہماری ٹیمیں عدالتوں میں, ہمارے لائر جو ہیں وہ گئے ہیں. آج کا جو معاملہ ہے, خان صاحب نے اس کی نزاکت کو محسوس کیا کہ اگر آج خدا نخواستہ کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہوتی ہے, یہی لوگ ہم پہ پھر کہیں گے کہ یہ وہ 9 مئی والے ہیں جو خون بہاتے ہیں, سارا کچھ کرتے ہیں. اصل میں یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ 9 مئی کے دن بھی انہوں نے بنایا, اور آج بھی یہ لوگ بنانے کے پورے موڈ میں تھے. عمران خان صاحب نے ان کا منصوبہ ناکام کیا. علی بھائی, یہ آپ کے لیے ذرا یہ امر باعث حیرت ہے کہ اس کا مطلب, یعنی آپ تو خود کہہ چکے ہیں کتنی مرتبہ, آپ لائر لیگل فریٹرنٹی کے ممبر ہونے کے باوجود, پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہونے کے باوجود, عدالتوں کے تھرو جانے کے باوجود, آپ کا خان صاحب سے ملنا آسان نہیں ہوتا. ملاقات کے مقرر کردہ وقت پر بھی یہ صبح 7:30 بجے یا اس سے بھی پہلے اعظم سواتی صاحب کا چلے جانا, جیل کے دروازے کھل جانا, ملاقات ہو جانا, یہ کیا ہوا ہے بیک ڈور؟ دیکھیں, میں تو خیر نیگوسیشن میں نہیں تھا, جو ڈسکشن کوئی پارٹی ٹاپ لیڈرشپ کی ہوئی ہے, لیکن یہ ہے کہ ظاہر ہے خان صاحب نے کہا ہوگا اور جیل انتظامیہ سے بات ہوئی ہوگی. حالانکہ پچھلی 2-3 ملاقاتوں میں مجھے بڑی ٹربل ہوئی ہے, حالانکہ میرے پاس چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کا ان کا آرڈر ہے, کل پھر پیشی ہے, دیکھتے ہیں کل مجھے چھوڑتے ہیں کہ نہیں. لیکن ظاہر ہے ایمرجنسی سچویشن تھی, حالات نازک تھے, خان صاحب نے بلایا تھا, جس طرح آج اعظم سواتی صاحب نے کہا ہے, تو جیل انتظامیہ نے کوئی کوآپریٹ کیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے آج, اگر ملک ایک امتحان سے بچا ہے تو یہ اس کا کریڈٹ عمران خان صاحب کو ہی جاتا ہے کہ انہوں نے یہ جانتے ہوئے اس کی سیاسی قیمت ان کی جماعت چکائے گی, خاص کر جو موجودہ لیڈرشپ ہے
میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بڑا بولڈ سٹیپ لیا ہے، گور صاحب نے بھی اور سواتی صاحب نے بھی، کیونکہ ان کو اس کے بعد ہمارے کارکنان کو کافی غم و غصہ بھی فیس کرنا پڑا ہے، عمر صاحب کو، علی امین خان صاحب کو، لیکن بہرحال انہوں نے اسٹیپ لیا۔ آپ کو یہ اندازہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ بہرحال کارکن تھوڑا سا مایوس ہوا ہے؟ نہیں، مایوس اس طرح سے نہیں ہے۔ دیکھیں ہمارا کارکن جو ہے نا، یہ کوئی نون کا یا یہ آپ پرانے وقتوں کی پیپل پارٹی کے کارکن سے تھوڑا سا کمپیئر ضرور کر سکتے ہیں، حالانکہ وقت چینج ہوتے ہیں، اب ایجوکیشن زیادہ بڑھ گئی ہے، فلانا ہو گیا ہے، سوشل میڈیا ہے۔ ہمارا کارکن کل جلسہ ہوگا اس سے زیادہ نکلے گا، لیکن ایک غم و غصہ تھا اور ایک مایوسی اس سینس میں کہ وہ سمجھ رہے تھے کہ اس بار ایک زبردست ہم کریں گے۔ مجھے اس بات کی زیادہ خوشی ہے کہ کے پی کی سے تو ہمیشہ ہم نکلتے ہیں، پنجاب سے بڑی موبلائزیشن تھی، ساؤتھ پنجاب سے لوگ آ رہے تھے، لاہور، گجرالے سے، یہ پٹھار بیلٹ سے، سارا یہ پنڈی لوگ کافی تعداد میں، اور بہت سے آ بھی چکے تھے اسلام آباد میں، کچھ کے پی کے چلے گئے تھے، تو بہت بڑا جذبہ تھا۔ لیکن ہر کام میں اللہ کی کوئی بہتری ہوتی ہے۔ آپ کو سر یہ بالکل علی صاحب یہ لگتا ہے کہ بہرحال سواتی صاحب یا گوہر صاحب شاید تھوڑا سا اس کو پولیٹیکلی ہینڈل شاید بہتر کر سکتے تھے؟ مثال کے طور پر پارٹی کے سینئر رہنما شعیب شاہین صاحب کو معلوم ہی نہیں تھا، یا چل ان کو تو چھوڑیے، یہ ظاہر جلسہ وہ جو الائنس ہے، کون سا کیا نام ہے اس کا، جو بھی آپ لوگ کا جو ہے نام ذہن سے ایک دم نکل گیا، تحفظ کا جو ہے، ہاں تحفظ جی، تحریک تحفظ آئین، تو وہ اب اس کا جلسہ تھا نا یہ، تو اچکزئی صاحب کو پتہ ہی نہیں تھا، انہوں نے گلہ بھی کیا آپ سے، ان کا گلہ بجا ہے، ان کو کم از کم اطلاع تو ملتی کہ بھائی باوجود اب ہم یہ اعلان کرنے لگے ہیں۔ نہیں، اچکزئی صاحب والی بات آپ کی درست ہے، ان کا گلہ بجا ہے، لیکن ان کو بھی اس کا احساس ہوگا کہ ارلی ان دا مارننگ وہ ان کو بلایا گیا، اور اس کے بعد ظاہر فیصلہ بھی جلدی کرنا تھا، کیونکہ پھر لوگ نکل پڑتے، بہت سے تو نکل پڑے تھے، لیکن کچھ لوگوں کو نکلنے مطلب ہے کہ اگر اس میں 1 گھنٹے کی مزید تاخیر ہو جاتی تو پھر سارے روڈوں پہ ہوتے۔ پچھلی بار ذرا لیٹ ہو گیا تھا، تو آج میرے خیال میں ذرا جلدی میں جب یہ سارا کچھ ہوا ہے، تو جتنا چغزئی صاحب کو یا ہمارے ایم ڈبلیو ایم کے بھی دوست ہیں اور بھی ہمارے ساتھی ہیں، الائز جو ہمارے ہیں اپوزیشن کے، تو ان کا گلہ میرے خیال میں بالکل بچا ہے، اور میرا خیال ہے انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے، مجھے امید ہے کہ آئندہ اگر کبھی کوئی ایسی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے کسی بھی معاملے پہ، تو ہمارے الائز کو ہم ساتھ لے کے چلیں گے۔ ان کا گلہ میں بالکل اس کو بے جاس نہیں سمجھتا، بالکل بجا گلہ ہے اچکزئی صاحب کا بھی اور علامہ صاحب کا بھی، راجہ ناصر عباس صاحب کا۔ ہاں میں نے کہیں پڑھا کہ وہ تو بیرون ملک نہیں گئے جلسے کی وجہ سے۔ 8 ستمبر کو ہو رہا ہے۔ ناصر عباس صاحب میں یہ بھی کہنا چاہوں گا، سوری آپ بات جی سر، جی سر، حالانکہ وہ بڑے ایجڈ ہیں، سینئر آدمی ہیں، لیکن جتنا جذبے سے وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں مضبوط، میں ان کے جذبے سے یقیناً متاثر ہوا ہوں کہ میں نے ان کو دیکھا ہے پارلیمنٹ کے باہر ہمارے ساتھ احتجاج کرتے ہوئے، لیکن ان کا ایج اور ان کا اسٹیچر ایسا نہیں ہے کہ وہ لڑکوں کی طرح ہمارے ساتھ احتجاج میں آگے جائیں، لیکن وہ بھی کھڑے ہیں، اچکزئی صاحب بھی کھڑے ہیں، میں دونوں کا اپریشیٹ کرتا ہوں۔ صحیح، آپ نے یہ کمپلیمنٹ بھی دے دیا، لڑکوں کی طرح آپ کہتی ہیں، آپ خوش ہوں گے اس سے آپ کی طرح۔ 8 ستمبر کو حتمن ہو رہا ہے علی بھائی جلسہ، کیا لگ رہا ہے؟ جی 8 ستمبر کی بات ہوئی ہے، ابھی میں کور کمیٹی میٹنگ سے اٹھ کے آپ کے پروگرام میں بیٹھا ہوں۔ ہاں، اوکے۔ تو میں اندر کی باتیں نہیں بتاؤں گا کیونکہ انٹرنل ڈسکشن ہوتی ہے، لیکن جو پارٹی کے فیصلے ہیں اس سے میں نے آپ کو تھوڑا سا آگاہ کیا ہے۔ علی امین خان نے اور گوہر صاحب نے اور سواتی صاحب نے تو یہ سب کو یہ بتایا ہے کہ 8 ستمبر کا جو ہے اس میں یقیناً این او سی وغیرہ کا ایشو انشاءاللہ اس بار نہیں ہوگا، اور یقیناً یہ ایک بہت بڑا ایونٹ ہوگا، اللہ کرے خیر سے ہو اور پورے پاکستان سے لوگ آئیں اور یہ والی سچویشن ڈیولپ نہ ہو۔ دیکھیے آپ بھی شاید اس بات کو، بلکہ ہمیں اکثر آپ لوگ کہا کرتے تھے، مجھے یہ کہنے دیجئے کہ جب ہمارے جلسے بہت ہو رہے تھے تو آپ کہتے تھے آپ اتنے جلسوں کا کیا کرتے ہیں، اس سے حکومتیں تھوڑی نہ گھر جاتی ہیں۔ تو اگر ہم نے 9 اپریل کے بعد جو پنجاب کی بائی الیکشن ہوئے، بہت سی جلسوں میں خود گیا، ہم نے کیے، تو کوئی 60 ایک جلسے، 50 کے قریب جلسے خان صاحب نے، آپ مجھے بتائیں کیا جلسوں سے حکومت گئی ہے؟ تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتی کہ اس حکومت کو ہمارے جلسے سے اتنا خوف کا ہے۔ ایک جلسہ ہو جائے گا، ثوابی کا جلسہ ہو گیا نا، سب اپنے گھر چلے گئے۔ ہاں ایک پولیٹیکل موبلائزیشن ہوتی ہے، آپ کی پولیٹیکل میسنگ جاتی ہے، کارکن میں جذبہ پیدا ہوتا ہے، قوم میں امید پیدا ہوتی ہے، لیکن یہ وہ لوگ ہمارے جلسوں سے ڈرتے ہیں جو ان جلسوں کا آدھا تو چھوڑیں 1/4 بھی کرنے کی، اپنی حکومت میں کرنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ اگر ہمت ہے تو بھر کے دکھا دیں مینار پاکستان، اب تو آپ کے پاس مرکزی اور صوبائی حکومت دونوں ہیں اپنا لاہور میں۔ صحیح ہے، بالکل ٹیم نوٹڈ۔ علی بھائی آپ کے خیال میں وہ تھا نا مثبت رپورٹنگ، اب میں مثبت رپورٹنگ کر رہا ہوں، سوال کر رہا ہوں، آپ کے خیال میں کیا اس اعتبار یہ نہیں آپ کے خیال میں یہ ایک مثبت پہلو ہے کہ آج یعنی کل رات خان صاحب کو اپروچ کیا گیا
ان کو بتایا گیا کہ دیکھیے اسلام آباد میں مذہبی جماعتوں والا معاملہ ہے, یہ معاملہ کہیں اور نہ نکل جائے. خان صاحب نے بھی اس کو رسپونڈ کیا, سواتی صاحب کو بلایا اور جلسہ نہیں ہوا. تو یعنی آپ اس کو اس اینگل سے دیکھتے ہیں کہ یار بات چیت کا کسی بھی سطح پر کسی بھی حالات میں رستہ کھلا ہے اور شاید یہ آگے بھی چلے, یہ آپ کے خیال میں ون آف ایونٹ تھا, بات ہوئی اور یہ باقی معاملہ سارے وہیں کے وہیں کھڑے ہیں؟ دیکھیں, یہ اس تاثر کو بالکل رد کرتا ہے جو خان صاحب کا آج کا فیصلہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ کمٹمنٹ ہماری, یعنی کہ اس سے آگے کمٹمنٹ کیا ہوگی. ایک وزیر اعلیٰ جو ہے وہ سر پہ کفن باندھ کے نکل آیا ہے, تو پوری کے پی کے جتنے بھی ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز سارا صوبہ نکل پڑا ہے. اور کیا بات آپ پیچھے ہٹنے کے لیے تو نہیں نکلتے نا جب ایک وزیر اعلیٰ سر پہ کفن باندھ لیتا ہے. اور مجھے آپ ایک بات بتائیں, ہم کیوں اس پہ ہم پش کر رہے ہیں ایک جماعت کو کہ ان کا وزیر اعلیٰ, آپ اگر ہمیں پولیٹیکل سپیس دیں, آپ اگر ایک پولیٹیکل جماعت کے طور پہ ہمیں ٹریٹ کریں, تو میرے وزیر اعلیٰ کو سر پہ کیوں کفن باندھنا پڑے؟ وہ اپنا صوبہ چلائے گا, کام کرے گا, ایز اے پولیٹیکل ورکر اس میں شرکت کرے گا. آپ نے ہمیں پش کیا ہے, آپ نے اتنا پش کیا ہے اتنی ملک کی سب سے بڑی جماعت کو کہ اتنا کبھی میرے خیال میں ضیاء الحق صاحب نے بی بی محترمہ کی جماعت کو بھی پش نہیں کیا تھا. کیا کیا آپ نے؟ کیا پیپل پارٹی ختم ہو گئی؟ کیا آج پیپلز پارٹی کا وجود ختم ہے؟ نہیں ہوتے ان کونوں سے, ان دہشت گردی کے پرچوں سے سیاسی جماعتیں ختم. ہاں, سیاسی جماعت کمزور ہوتی ہے ان کی اپنی غلط پالیسیز اور پرفارمنس کی وجہ سے, جب وہ نہیں کرتے. اس کی مثال یہ ہے کہ بے نظیر صاحبہ 11 سالہ دور انہوں نے باپ کی وفات کے بعد سہا ضیاء صاحب کا, اور ان کو نقصان پولیٹیکلی نہیں ہوا, اوپر گئیں. لیکن جب زرداری صاحب باوجود یہ کہ محترمہ کی شہادت ہوئی تھی 5 سال ملے, نہیں پرفارم کیا. آج پیپلز پارٹی کی صورتحال دیکھیں. اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں گورننس ملک کی سب سے بڑی جماعت جو ہے اس پہ پرچے کاٹ کے علی محمد جیسے لوگوں کو 80 یا 78 دن جیلوں میں دہشت گردی کے پرچوں میں اور آرمی ایکٹوں میں رکھ کے, یا عمران خان پہ آج یہ کہہ رہے ہیں ملٹری ٹرائل فلانا ٹرائل. آپ یہ اگر غلطی کریں گے کہ ملک کے محبوب ترین اور ملک کے مقبول ترین لیڈر کو ملٹری ٹرائل میں لے کے جائیں گے, اگر خدا نہ خواستہ کسی کی ذہن میں یہ سوچ ہے اس کو نکال دے. کیونکہ پاپولر لیڈر کے پیچھے قوم ہوتی ہے, قوم کو ہمیشہ اپنے اداروں سے اس طرح مضبوط کرنا ہوتا ہے, فاصلے نہیں پیدا کرنا ہوتے. اس لیے میں یہ تھوڑی سی تمہید باندھی کہ خدا را ہوش کے ناخن لیں, سیاسی جماعت کو جو ہے اس کو. اچھا, آپ نے چلے اس کی بات علی بھائی کری دی ہے, تو میں ذرا لگ گیا تو بس کوئکلی ایک سوال, اس کا بھی ضمنی سوال پوچھ لوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی فیض حمید صاحب فوج کے سینئر رہنما تھے, ڈی جی آئی ایس آئی تھے فارمر. عمران خان صاحب کا کیا لگے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب ان کا ٹرائل اوپن کورٹ کیا جائے؟ بھائی وہ جیسے بھی کیا جائے, کہتے ہیں خان صاحب کون ہوتے ہیں کہنے والے کہ کس طرح کا ٹرائل کیا جائے؟ یہ بات ٹھیک نہیں کیا؟ دیکھیے, بڑا مناسب سوال ہے. خان صاحب نے تو شروع میں یہ بات کی تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی مناسب بات خان صاحب نے کی کہ اندرونی معاملہ ہے پاک فوج کا, اور وہ اس کو سمجھتے ہیں کہ ان کا اکاؤنٹیبلٹی کا نظام ایسا ہے جو کہ اندر سے وہ کرنا چاہتے ہیں, تو اس میں اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس کو پولیٹیسائز تحریک انصاف نے نہیں کیا, اس کو پولیٹیسائز نون لیگ کی حکومت نے کیا ہے کہ ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں, ان کے پاس ککھ نہیں ہے عوام کے بتانے کو کہ وہ روز بیٹھ کے فیض حمید کے اس کیس کو فیض حمید کے اس کیس کو لے کے بیٹھ جاتے ہیں, بات کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیے وسیم صاحب کہ اگر ایک حکومت کا انفارمیشن منسٹر, اس کا ڈیفنس منسٹر, اس کے اور ذمہ دار لوگ پریس ٹاک کر کے ایک انٹرنل میٹر آرمی کا جو ان کا کام ہے کہ اس پہ بات نہ کریں, اگر وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ان کا ایک انٹرنل میکینزم ہے اس پہ کرنا چاہتے ہیں, آپ جو پولیٹیسائز کریں گے تو اس کا جواب پی ٹی آئی سے آئے گا. تو خان صاحب نے جو یہ بات اس تناظر میں کی ہے کہ اگر اس کیس کو لے کے عمران خان صاحب یا تحریک انصاف کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے خدا نہ خواستہ, تو پھر ہماری ڈیمانڈ یہ ہے کہ اس کو پبلک, ادروائز تو اگر یہ ایک پولیٹیکل وہ چیز نہیں ہے اور ان کا اپنا اکاؤنٹیبلٹی سسٹم ہے, تو وہ ان کا ایک اندرونی معاملہ ہے, اور اس کو قطع نظر اس کے کہ جو بھی اس کا ریزلٹ نکلتا ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاک فوج نے بڑا سٹیپ لیا ہے کہ اپنے ایک سابق جنرل کو جو کہ ڈی جی آئی بھی رہے ہیں, قابل تحسین ہے یہ قدم خود احتسابی کا, کافی کارروائی ہو رہی ہے. میرا سوال دوسرا ہے, میری کنسرن یہ ہے کہ یہ کسی کے لیے بھی کوئی قابل فخر کام نہیں ہوتا کہ اتنے اہم عہدیدار کا اگر اس کی اسکروٹنی, اس کی اکاؤنٹیبلٹی فیلڈ کورٹ مارشل جو ہے وہ ہو رہا ہے, لیکن ہمارا اس پہ موقف پھر بھی وہی ہے کہ یہ ان کا ایک اندرونی معاملہ ہے, اور جب تک اس کو کوئی پولیٹیسائز نہیں کرتا یا پولیٹیکلی ہمارے خلاف یوز نہیں ہوتا, ہم اس کو پولیٹیکلی اس کا جواب نہیں دیں گے. ان کا وہ ہے میکینزم ہے, وہ اس کا جو بھی انہوں نے کرنا ہے وہ کیجئے. بڑا سٹیپ ہے, لیکن پھر اس کو اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے, صرف ایک شخصیت نہیں, جو غلط ہے پر ان سب کے خلاف یہ ہونا چاہیے. اگر ہم سے کوئی لنک کرتا ہے اس پہ ہماری ڈیمانڈ اچھا آغاز ہے, اچھا آغاز ہے. آپ 9 مئی کے نیچے جوڈیشل کمیشن پھر بنا لیجئے, اس میں اگر فیض صاحب کا کوئی رول ہے وہ بھی سامنے آ جائے گا, صرف الزامات نہیں لگنے چاہیے. فیض صاحب کا ٹرائل ایک اچھا آغاز ہے.
دیکھیے اگر اکراس دا بورڈ ہوتا ہے اور سب کا ہوتا ہے, کیونکہ یہ مت بولیے کہ وہ ایک انڈیویجول آدمی تو نہیں تھے, وہ ایک بہت مضبوط ادارے کے ایک اہم ترین آدمی تھے اور ایک انسٹیٹیوشن میں کام کر رہے تھے. تو کیا سارا وہ بغیر انسٹیٹیوشن کی اجازت کے کر رہے تھے؟ یہ بہت اہم سوال ہے. چونکہ ان کا فیلڈ کورٹ مارشل چل رہا ہے, میرے خیال میں مناسب نہیں ہے کہ ہم اس کیس کی ڈیٹیلز میں جائیں, لیکن ایک شخص کو آپ ادارے سے اس طرح علیحدہ بھی نہیں کر سکتے. اگر ان کا پوسٹ ٹرائل میں کوئی زیادہ خدا نخواستہ کوئی رول ایسا ہے, اس کو پھر آپ کو ایک جوڈیشل کمیشن کے نیچے دیکھنا ہوگا کہ اگر اس کی لنک جو اس طرح باتیں ہو رہی ہیں تحریک انصاف کے حوالے سے, لیکن چونکہ ابھی تک ادھر سے کچھ نہیں آیا, ساری باتیں حکومت کی طرف سے پولیٹسائز ہو رہی ہیں, ادھر سے کچھ آئے گا پھر ہم جواب دیں گے. اس وقت صرف حکومت جو ہے اس معاملے کو لے کے تحریک انصاف کو ٹارگٹ کرنا چاہتی ہے. ٹورڈز دی اینڈ علی صاحب, یہ تو ایک ضمنی بات نکلے, میں جلد سے بات کر رہا تھا. ٹورڈز دی اینڈ بتائیں, وہ آج آپ نے وزیر اعلیٰ صاحب کی بار بار بات کی, آپ نے ایک فوٹیج دیکھی ہوگی وزیر اعلیٰ صاحب ہاتھ میں نوٹوں کی گڈیاں بانٹتے پھر رہے ہیں. اب آپ بتائیے یہ منظر اگر اپنے سیاسی مخالف کا آپ دیکھتے کہ وہ ان کا کوئی سینئر رہنما یا ان کا صوبے کا وزیر اعلیٰ جلسے میں اس طرح نوٹ بانٹ رہا ہے, تو آپ تنقید نہیں کرتے یا آپ کہتے کوئی بات نہیں, اس میں کیا ہو گیا؟ دیکھیں اتنا مجھے پتہ ہے کہ علی امین خان جو ہے وہ دل کا بڑا کھلا آدمی ہے اور ہاتھ کا بھی کھلا ہے, اور وہ غریبوں سے محبت کرتا ہے. تو یہ اس عمل میں کوئی آپ کو کچھ غلط نہیں لگا؟ کوئی سرکار نہیں بانٹ رہے نا, اپنے دے رہے ہوں گے. اگر سرکار کے بانٹ رہے ہیں پھر سوال بنتا ہے. اچھا, میں نے تو کہا بھی نہیں سرکار کا بانٹ رہے, لیکن آپ کو گارنٹیڈ کیسے پتہ لگ گیا کہ وہ سرکار کے تھے, ان کے اپنے تھے؟ ہمیں تو نہیں معلوم. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ہاتھ کا بڑا کھلا آدمی ہے, بڑی زمینیں اس سے بیچی ہے, میرے خیال میں خاندان کی آدھی تو شاید بیچ چکا ہوگا. وہ مخالفین کی بریانیوں میں آپ کو اعتراض ہوتا ہے کہ بریانیاں بانٹ رہے ہیں, بریانیوں پہ لوگ لائیں, تو یہاں یہ پیسے بریانی اگر سرکار کے کھاتے سے نہ ہو, اگر میاں صاحب نے شریف فیملی کے اتفاق سٹیل ملز کے پیسوں سے وہ بریانی بانٹ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, لیکن اگر کوئی انویسٹر ان کا کر رہا ہے یا کوئی سرکار کے خزانے سے بریانیاں کھائی جا رہی ہیں تو پھر مناسب نہیں ہے. سرکار کا خزانہ سرکار کے کام پہ. اچھا, میرے سارے سوال ہو گئے. آخر میں جاتے جاتے علیمہ خان صاحبہ کے سوال کا کیا جواب ہے؟ جو آپ نے سنا نا, وہ کہہ رہی ہیں کہ یہ کیسے ہوا, کون لے کر گیا اعظم سواتی کو, کیوں گئے خان صاحب کے بعد, گئے کیوں آخر؟ کیا جواب ہے علیمہ خان صاحبہ کو آپ کا؟ دیکھیں جس طرح علیمہ آپا کو خان صاحب سے ایک ظاہر ہے بہن ہے, ان کی ایک نزدیکی رشتہ ہے, اس طرح ہمارا بھی خان صاحب سے ایک روحانی رشتہ ہے, اور ہم نے بھی قربانیاں جو ہیں وہ فیس کی ہیں, ہم سب نے فیس کی ہیں, ہماری فیملیز نے سفر کیا ہے. تو جب ہم نے سنا سواتی صاحب کو, تو ہمیں بھی شروع میں ظاہر ایک شوق سا تو لگتا ہے کہ اچانک فیصلہ آتا ہے, لیکن ہم نے ٹرسٹ کیا, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سواتی صاحب نے جتنا کرائسس سے وہ نکلے ہیں, ذاتی طور پہ انہوں نے سفر کیا ہے. اور میرے خیال میں عمران خان صاحب پارٹی میں اگر چند لوگوں پہ بہت زیادہ ٹرسٹ کرتے ہیں, اس میں مراد ہیں, اس میں سواتی صاحب ہیں, تو علیمہ باجی کا گلہ اپنی جگہ پہ ہے. لیکن جب خان صاحب نے خود حکم دیا ہے, اور وہ جب تفصیلات ان کو پتہ لگیں گی, تو ان کو بھی پھر یقین آ جائے گا کہ خان صاحب کا فیصلہ تھا, کیونکہ وہ ملک کو ایک کرائسس میں نہیں لے جانا چاہتے تھے. وہ نہیں چاہتے تھے کہ 9 مئی دوبارہ ہو, ہم پہ الزام لگے. تو جب ان کو ڈیٹیلز کا پتہ لگے گا تو ان کا بھی میرے خیال میں انشاءاللہ تسلی ہو جائے گی. اعظم سواتی صاحب ہر قسم کا سوال کر سکتے ہیں, ان کی کمٹمنٹ عمران خان صاحب سے, ان کی لائلٹی جو ہے میرے خیال میں ہر شک و شبے سے بالا تر ہے. سواتی صاحب کی میں بات کر رہا ہوں. بہت نوازش. بہت علی محمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہیں, 3 سینئر صحافی تجزیہ کار ہمارے ساتھ موجود ہوں گے ادھر حالات کا جائزہ لینے کے لیے. آج کیا ہوا, آگے کیا ہو سکتا ہے, چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں. جناب عزت مآب عامر الیاس رانا صاحب, جناب اطہر کاظمی صاحب, جناب مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ ہیں. میں تینوں کا بہت شکر گزار ہوں. بغیر کسی تمہید کے فوراً جناب کاظمی صاحب, یہ آپ نے آج کی اس ڈیولپمنٹ کو کس طرح لیا کہ جناب وہ کل رات تک کہتے رہے کہ جلسہ نہیں ہوگا, آج کینسل ہو گیا, کیا انٹرپریٹ کیا آپ نے اس سے؟ دیکھیں اس میں اس کے 2 پہلو تو بڑے واضح ہیں. ایک تو اگر یہ جلسہ ہو جاتا تو نہ اس کی اتنی کوئی میڈیا پہ کوریج ہونی تھی, نہ کسی نے لائیو دکھانا تھا, تو اتنا بڑا یہ ایونٹ نہ بنتا. 1 ہفتے سے ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں, اب اگلے 2 ہفتے تک بھی ہم اس کو ڈسکس کرتے رہیں گے, تو تحریک انصاف کو جو میڈیا کوریج چاہیے وہ تو ملتی رہے گی. جہاں تک آج کے جلسے کی بات, اور کہا جا رہا ہے کہ جی عمران خان کے آرڈر کے اوپر اس کو کینسل کیا گیا, یہ حقائق سے تھوڑا سا برعکس ہے. عمران خان صاحب نے کوئی آرڈر نہیں دیا تھا کہ اس کو کینسل کیا جائے, بلکہ خود عمران خان صاحب کو اپروچ کیا گیا جماعت کے لوگوں کی جانب سے, اور کہا گیا کہ جی آپ ہمیں ذرا وے آؤٹ دیں, اور ان کو جا کے جو انفارمیشن ان سے شیئر کی گئی اس کے اوپر بڑے ریلیکٹنٹ ہو کے عمران خان صاحب نے کہا کہ میں آخری دفعہ کہہ رہا ہوں, دوبارہ میں یہ نہیں کہوں گا. اور جو ہمایوں یہ آپ کی مطلب انفارمیشن بھی ہے کہ خان صاحب نے کہا تو صحیح, لیکن بہت ہی بات دل لینا خواستہ یہ ہدایت دی ہیں, یہ انفارمیشن ہے آپ کی؟ ایگزیکٹلی.
اور بڑے انہوں نے ناراضی کا اظہار کیا اور وہ بڑے فرسٹریٹڈ اور بڑے غصے میں تھے. آج جب ان کی ملاقات ہوئی ہمایوں محمد صاحب سے, انہوں نے میرے پروگرام میں پوری اس کی تفصیل بھی بتائی ہمایوں محمد صاحب نے, تو وہ انہوں نے واضح طور پہ بتایا کہ عمران خان نے اس طرح ان کے ایٹیٹیوڈ سے لگا کہ جیسے وہ خوش نہیں تھے, پر انہوں نے جب آپ جیل میں ہو اور آپ کو آ کے کوئی انفارمیشن دے کہ جی باہر تو قیامت آنے والی ہے, آپ لہٰذا یہ کچھ کریں, ہمیں تو کاظمی صاحب سیکوینس آف ایونٹ ایسے ہوا ہے کہ پہلے خان صاحب کو بتایا گیا ہے کہ سر دیکھیں کل یہاں مذہبی جماعتیں بھی آ رہی ہیں, بڑا پھڈا پڑ جائے گا یہ, پھر خان صاحب نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے میں اپنی جماعت کے لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں, پھر سواتی صاحب آئے اور خان صاحب نے ان کو ہدایت دی ہے, یا ڈائریکٹلی جماعت کے لوگوں کو بھیجا گیا اور انہوں نے خان صاحب کو بتایا کہ سر یہ بڑا پریشر ہے, آپ مہربانی کریں. سیکوینس آف ایونٹ کیا ہے؟ مجھے جو جماعت کے کچھ لوگوں نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ یہ سیکوینس آف ایونٹس یہ ہے کہ یہ بات علی امین گنڈا پور سے شروع ہوتی ہے. اچھا. اور علی امین گنڈا پور صاحب کا کوئی رابطہ ہوا ہے اور اس کے بعد پھر سوچا گیا کہ کس کو بھیجا جائے, اور پھر اسپیشلی پشاور سے علی امین گنڈا پور صاحب نے اعظم سواتی صاحب کو اس لیے بھیجا کہ خان صاحب اس کے اوپر زیادہ ٹرسٹ کریں گے. اور اعظم سواتی صاحب تو وہ ہیں جو گلا شکوا کرتے رہے کہ مجھے خان صاحب سے ملنے نہیں دیا جا رہا, تو آج صبح 7:30 بجے ان کی ملاقات کروا دی گئی. جو یہ ایونٹس ہیں کہ جی خان صاحب نے اندر سے ان کو بلایا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے, باہر سے خان صاحب سے رابطہ کیا گیا ہے اور اس کو انیشیٹ علی امین گنڈا پور صاحب نے کیا ہے. باقی ان کی وہ جو بڑے بڑے دعوے اور وہ جو باتیں ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کی, وہ انہوں نے جو سر پہ کفن باندھا ہوا تھا وہ ٹک ٹاک کی حد تک تو ٹھیک تھا, زمینی حقائق یہ ہیں کہ وہ وے آؤٹ چاہتے تھے اور وہ وے آؤٹ ان کو مل گیا. اور سو ان اے وے ٹھیک ہے, میں بھی دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں تو پوچھتا ہوں کہ ان اے وے پھر آپ کو لگتا ہے کہ علیمہ خان صاحبہ کی بات پہ ٹھیک ہے, لیکن میں آتا ہوں دوبارہ آپ کی طرف. اب یہ رانا صاحب اگر آپ کی بھی معلومات یا تجزیہ یہی ہے تو ذرا سمجھائیے کہ حکومت کو, انتظامیہ کو یا اسٹیبلشمنٹ کو یہ سب کرنے سے کیا ملا؟ یعنی کیا آج 22 اگست ہے, وہ 8 ستمبر کی تاریخ دے دی ہے, بلکہ 27 اگست کی تو اور کی تاریخ دے دی ہے, تو یہ 5 یا 15 دن آگے کر جانے سے ایسا کیا ہو گیا, کیا مل گیا, کیا فائدہ ہو گیا حکومت کو؟ میری کہانی ولید اقبال کی زبانی, میں ان کو آج ایک شو میں سن رہا تھا, انہوں نے یہ کہا کہ ہمیں بطور سپوکس پرسن جو آج بریفنگ دی گئی صبح کی ملاقات کی, وہ یہ تھی کہ اعظم سواتی صاحب کو عمران خان صاحب کا پیغام ملا کہ فوراً پہنچو. جو ٹائم کبھی ملاقات کا کسی کا ہوتا ہی نہیں تھا, اور وہ پہنچے, اور خان صاحب نے انہیں کہا کہ یہ جلسہ آج ختم کر دو, یہ حالات ہیں. یہ آج ہی ندیم ملک کے شو میں میں ولید اقبال کو سن رہا تھا, تو میں نے ایکس پہ ان کا پیس سنا. اب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کون کیا کہانی بیچ رہا ہے, میں اطہر کاظمی بھائی کو کچھ نہیں کہہ رہا, کیونکہ انہوں نے بھی ایک سینیٹر کی زبانی سنائی ہے, جو اور وہ سینیٹر خان صاحب سے خود مل کر آئے, لیکن چلے آپ نے ولید اقبال صاحب کو کوٹ کر دیا. ہاں مل کے آئے, ٹھیک ہے, لیکن یہ سارے کس کے کون سا حلوہ کھا کے آئے تھے, کیا مرچیں چبا کے آئے تھے, کہ ہر بندہ نئی کہانی سنا رہا ہے. لیکن ان دونوں کہانیوں میں ایک قدر مشترکہ ہے نا کہ سرکار نے آگے بڑھانے کی کوشش کی. سرکار کو اس سے کیا مل گیا 15 دن آگے بڑھا کے؟ دیکھیں ملا یا نہیں ملا, آج ایک بڑا فساد ہو سکتا تھا. آپ دیکھیں ایک طرف بنگلہ دیش کی ٹیم موو کر رہی ہے, دوسری طرف تحریک ختم نبوت والے لوگ آئے ہوئے ہیں جن کا ڈی چوک ہی بسیرا تھا, پی ٹی آئی کا جلسہ ہے. اس درمیان میں کوئی بھی شر پسند اگر آ جاتا, ویسے تو شر پسند ہر وقت ہر دور میں ہر جلسے میں موجود ہوتے ہیں اور اس کے اطراف میں پھرتے ہیں اور لیٹر بھی نکل آتا ہے, لیکن میں یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بات کسی بھی حساب سے سینس پریویل کرتی ہے کہ آج فساد نہیں ہوا, تو اس کو تو سراہا جانا چاہیے. صحیح ہے. علیمہ خان صاحبہ کا غصہ, ان کی آڈیو جو لگتا یہ ہے کہ ان کی اپنی انسٹرکشن پہ بھجوائی گئی مارکیٹ میں, کیونکہ وہ بیٹ رپورٹرز جو پی ٹی آئی کے ہیں اس کے گروپ میں کہیں سے یہ ڈلی کہ جی یہ انہوں نے غصے کا اظہار کیا. وہ جذباتی ہیں, بہن ہے, ان کی بھی خواہش ہے کہ ان کے بھائی باہر آئیں, ہم ان کو بھی نہیں رد کر سکتے. لیکن رات جب 12 اور 1 کے بیچ میں وزارت داخلہ ایک پریس ریلیز جاری کرتی ہے کہ اسکول بند ہو رہے ہیں, اس کا مطلب ہے اس وقت تک تو کچھ فائنل نہیں ہوا تھا. یعنی لوگ محسن نقوی کو بہت پہنچا ہوا سمجھتے ہیں, تو اس وقت تک تو وہ بھی کہیں نہیں پہنچے تھے کہ وہ اسکول بند کر رہے ہیں. وہ اسکول تو مذہبی جماعتوں کے احتجاج کے تناظر میں بند ہو رہے ہوں, کیونکہ وہ بڑا حساس معاملہ چل رہا تھا نا, وہ تو سیٹل ہو گیا پھر لکیلی. نہیں, وہ جو بھی حساس معاملہ چل رہا ہے, جو چھٹی کی گئی, تینوں چیزیں ساتھ ساتھ تھیں. وہ میچ تو روزانہ ہو رہا ہے, لیکن یہ 2 چیزیں اکٹھی بیک وقت آئیں. بہرحال اس کو اس لحاظ سے اچھا سمجھا جانا چاہیے کہ چاہے وہ یو ٹرن ہے, وہ خان صاحب کسی کے دباؤ میں آئے, خان صاحب کے ساتھی کسی کے دباؤ میں آئے, جو ٹک ٹاکر وزیر اعلیٰ کا نام دیا انہوں نے ابھی اس کو علی امین گنڈا پور کو, وہ کسی کے دباؤ میں آئے یا ان کے ہاں بھی سینس پریویل کر گئی جو 5,000 روپے میں بڑھتی رہی,
میرا خیال ہے کہ اچھا فیصلہ ہوا. اچھا آپ نے وضاحت بھی کر دی کہ آپ کس وزیر اعلیٰ کی بات کر رہے ہیں, آئندہ ہر کوئی اپنا اپنا مطلب نکال لیتا ٹک ٹاک کے وزیر اعلیٰ سے. نہیں, وہ ابھی اطہر قاضمی صاحب نے امین گنڈا پور سے کہا کہ وہ ٹک ٹاک پہ ہی تھے, بلکہ میں انہی کی بات کر رہا ہوں, میں نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی, لیکن ساتھ وضاحت یہ کر دی کہ 5-5 ہزار روپے میں وہ ٹک ٹاک ہو رہی تھی. تو بات یہ ہے کہ کہیں سے بھی اچھا قدم ہو اس کو سراہا جانا چاہیے اور آگے بات چیت کے لیے راستہ نکالنا چاہیے اگر نکلتا ہے. ٹھیک ہے. مظہر عباس صاحب, واٹ نیکسٹ؟ ابھی 22 اگست ہے, ابھی کل 27 اگست آ جائے گی اور پھر 8 ستمبر آ جائے گا, ہوگا جلسہ؟ وسیم, مجھے اور تمہیں تو 22 اگست بہت اچھی طرح یاد ہوگا. ہاں, وہ کراچی والا کیسے بھول سکتے ہیں, وہ جو لندن سے ایک آواز آئی تھی اور اس کے بعد ایم کیو ایم کا پروگرام جاری نہیں رہا, اور خاص طور پہ اے آر وائی والوں کو میں جی اور میرے تو کچھ اور بھی یادیں ہیں. میں کوئی کتاب لکھوں گا تو اس میں لکھوں گا کہ 22 اگست کو ذاتی طور پہ بھی کیا کیا بیتی تھی مجھ پہ. تو خیر صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اس سے ہٹ کے کہ آج جو ہوا وہ اس لحاظ سے بہتر ہوا کہ ظاہر ہے ایک بہت ہی ٹینس سٹی تھی, فیڈرل کیپٹل, اور اس میں جس طرح بھی رانا کہہ رہے تھے کہ پاکستان بنگلہ دیش کا میچ بھی ایک طرف ہے. آپ کو پتہ ہے کہ باقی چیزیں تو ہمارے یہاں جو فسادات ہوتے رہتے ہیں وہ اپنی جگہ, لیکن اگر کوئی انٹرنیشنل کرکٹ ٹیم پاکستان میں ہو اور ذرا سا کوئی واقعہ ہو جائے تو ہم سری لنکا کے واقعے کے بعد کئی سال تک انٹرنیشنل کرکٹ ہمارے یہاں نہیں ہو پائی تھی. اس چیز کو تو میرا خیال ہے تحریک انصاف کو پہلے ہی سمجھنا چاہیے تھا. ایسے مواقع پہ بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن اس سے ہٹ کے تحریک انصاف کی ابھی تک مجھے پولیٹیکل اسٹریٹجی نہیں سمجھ میں آ رہی. اچھا, وہ تحریک انصاف اپنی طور پہ بھی وہ جلسے جلوس کا پروگرام بناتے ہیں, پھر وہ ایک 6 جماعتی اتحاد بھی ہے جس کے سربراہ کا آج اعتراض تھا یہ کہ بھائی آپ کوئی اسٹریٹجی, کوئی جلسے کا اعلان کرتے ہیں پھر اس کے پوسٹ پونمنٹ کا اعلان کرتے ہیں تو کم سے کم اعتماد میں تو لیا کریں. تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ نے فار گرانٹیڈ لے لیا. تو تحریک انصاف کی جو پولیٹیکل اسٹریٹجی پوسٹ 8 فیبرری ہے اس میں انہیں خاطر کا کامیابی نہیں ملی. ایک طرف حکومت کا ریپریشن اپنی جگہ کہ حکومت جہاں بھی وہ ہوتا ہے وہ لوگوں کو پکڑ لیتی ہے, گرفتار کر لیتی ہے, لیکن اس کی کوئی کاؤنٹر اسٹریٹجی بھی ہوتی ہے جب آپ کسی بڑی جماعت کے, پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت کے پاس یہ اسٹریٹجی نہیں ہے کہ اس کا پلان اے کیا ہے. کبھی کبھی مظہر صاحب کچھ نہ کرنا بھی ایک اسٹریٹجی ہوتی ہے نا, تو کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ مثال کے طور پہ 8 ستمبر کو یا 18 ستمبر کو جب وہ نکلیں اور اب اگر اللہ نہ کرے کوئی کیوس ہوگا تو کہیں گے بھائی جان وی آر ناٹ ٹو بی بلیمڈ, ہم نے تو 500 مرتبہ جلسہ کینسل کیا, اب کیا کریں ہم کیا نکلیں ہی نہ کہ یہ تو ہمیں بیوقوف بناتے رہیں گے. تو ہوتا ہے یہ بھی ایک اسٹریٹجی کہ بلڈ اپ کرنا آہستہ آہستہ. آپ دیکھیں اس کا ایک طریقہ تو یہ تھا کہ آپ اسلام آباد میں کچھ نہیں کرتے, آپ پشاور میں ایک جلسہ کر لیتے کراچی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ جلسہ, مجھے تو کوئی پولیٹیکل موومنٹ ود ان پی ٹی آئی بلڈ ہوتی نظر نہیں آ رہی. آپ مجھے بتائیں جب سے یہ 6 جماعتی اتحاد بنا ہے اس کی کیا پولیٹیکل اسٹریٹجی ہے, اس نے کون سی کال دی ہے, کیا اس نے پولیٹیکل موومنٹ کو بلڈ کیا ہے. آپ اچکزئی صاحب کو ایک ٹاسک دیتے ہیں اور مولانا صاحب نے اور حافظ صاحب نے تو بالکل ہی نہ کر دی ہے. یہ اب یہ سوچے نا کہ یہ تحریک انصاف کے لیے کتنا لمحہ فکریہ ہے. یار آج کا پروگرام تو وضاحتوں میں نکل جائے گا. یہ کتنا لمحہ فکریہ ہے تحریک انصاف کے لیے کہ خود اپوزیشن کی جماعتیں جو حکومت کی اتحادی نہیں ہیں وہ آپ کے ساتھ آگے کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہیں. یہ تحریک انصاف کے لیے سوچنے کا مقام ہے. ٹھیک ہے, تو میں باقی جو تحریک انصاف کے ساتھ جو حکومت کر رہی ہے وہ ایک الگ وہ ہے, لیکن خود تحریک انصاف اپوزیشن کا اتحاد نہیں بنا پا رہی اور ایک کوئی تحریک نہیں چلا پا رہی. یہ اب 8 ستمبر کو آپ ایک جلسہ کر لیں گے, اس کے بعد کیا کریں گے آپ؟ جب آپ کسی موومنٹ میں ہوتے ہیں تو پھر وہ موومنٹ کے مختلف فیزز آپ کو ڈیفائن ہوتے ہیں. یہاں کوئی چیز ڈیفائن نہیں ہے. یہاں چند دن پہلے فیصلہ ہوتا ہے کہ اس دن جلسہ ہوگا اور پھر آل آف اے سڈن بالکل لاسٹ منٹوں میں بہت اچھا کیا کہ آج جلسہ پوسٹ پون کر دیا, لیکن اب دیکھیں 8 ستمبر کو گورنمنٹ کا کیا رسپانس ہوتا ہے اور گورنمنٹ آپ کو لیک آف اسٹریٹجی نظر. ٹھیک ہے, لیکن ایک کاظمی صاحب آپ بتائیے آپ کو بھی کیا ایسے لگتا ہے, کیونکہ ہم نے دیکھا ہے ماضی میں پی ٹی آئی نے آہستہ آہستہ بلڈ اپ کیا ہے نا کہ اس دن اس شہر میں احتجاج, پھر یہاں احتجاج, پھر یہاں احتجاج, پھر بیک وقت ہر جگہ احتجاج, پھر جناب وہ اہم شاہراہوں پر دھرنے, پھر لانگ مارچ, پھر لانگ مارچ کے بعد دھرنا, پھر دھرنے کے دوران پورے پاکستان میں الگ الگ جلسے. تو یہ سب کیا ہے نا ایسا بلڈ اپ. آپ کو ویسے ہی لگتا ہے یا آپ کو واقعی لگتا ہے مظہر عباس صاحب جو کہہ رہے ہیں
کہ یار کوئی سرپیر ہی نہیں ہے, پتہ ہی نہیں کیا کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں مظہر صاحب کی بات میں وزن ہے. اس وقت پی ٹی آئی کی تمام لیڈرشپ جو ہے جن کے پاس عہدے ہیں وہ سارے باہر ہیں, چیئرمین صاحب بھی باہر ہیں. کیا چیئرمین یہ فیصلہ نہیں کر سکتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے جلسہ کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ کیا ضروری ہے کہ اعظم سواتی صاحب جو ہے پشاور سے آئیں گے, ملیں گے اور 2 گھنٹے ملاقات ہوگی؟ اگر ایک فیصلہ ہو گیا تھا کہ جلسہ نہیں کرنا تو پھر اعظم سواتی صاحب 8 بجے سے تقریباً 7 بجے سے لے کے 9 بجے تک 2 گھنٹے کیوں ان سے ملتے رہے خان صاحب سے؟ کیا ایسی بات ہوتی رہی؟ تو یقیناً جو ہے یہ کوئی اتنا سادہ نہیں کہ خان صاحب نے ان کو کہا کہ آپ جلسہ نہیں. خان صاحب کو جا کے یہ انفارمیشن دی گئی, ان کو کہا گیا کہ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, اور اس وجہ سے وہ کینسل ہوا. تو وہ اسٹریٹجی تو آپ کو نظر نہیں آتی. اور علی امین صاحب نے وہ سر کے اوپر کفن باندھ کے وہ تھوڑا بہت ماحول بنانے کی کوشش کی. اسی وجہ سے میں نے عرض کی کہ وہ ساری چیزیں سوشل میڈیا پہ اور ٹک ٹاک پہ تو چل سکتی ہیں لیکن پولیٹیکل اسٹریٹجی نظر نہیں آتی. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم بدامی صاحب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ حکومت کیا کر رہی ہے. جو ان کے لوگوں کے حوالے سے ہم ذکر کر رہے ہیں کہ وہ ڈی چوک میں آ کے احتجاج کر رہے تھے, کیا وہ ایسے کوئی ان کا کانسٹیٹیوشن کوئی دوسرا ہے, ان کے حقوق کوئی دوسرے ہیں؟ وہ آئے روز سپریم کورٹ کے سامنے پہنچ جاتے ہیں, کوئی ان کے اوپر آنسو گیس کا گولا نہیں پھینکا جاتا. کتنے آج دفعہ 144 کی خلاف ورزی کے مقدمے ہوئے ان لوگوں کے اوپر جو پہنچے ہوئے تھے ڈی چوک میں. تو وہاں پہ تو آپ کو لگتا ہے کہ حکومت کو کوئی زیادہ ایشو نہیں ہے ان کے ساتھ. یہاں پہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ جناب آپ نے حکومت نے سارا کریک ڈاؤن جو کرنا ہے وہ تحریک انصاف پہ کرنا ہے. پنجاب میں 100 دفعہ 44 نافذ ہے, دوسری طرف جو ہے ڈاکو پولیس والوں کو شہید کر رہے ہیں, لیکن پی ٹی آئی کے بندے گرفتار ہو رہے ہیں. پی ٹی آئی کے لاہور کا صدر پولیس نے پکڑ لیا ہے, دفعہ 144 نافذ ہے. یہ دیکھیں نا, آپ کو لگتا ہے کہ توجہ ساری یہ ہے کہ ہم نے پی ٹی آئی کو دبانا ہے. تو یہ بھی آپ ان سے نہیں لے سکتے, جو کریڈٹ تو آپ ان کو نہیں دے سکتے, پر یہ الزام بھی آپ ان پہ نہیں دے سکتے کہ سارا قصور ان کا. جو حالات کا جبر ہے اس کو بھی ہمیں مد نظر رکھنا ہے. لیکن یہ ایسے میں رانا صاحب, یہ مولانا صاحب کو کیا ہوا؟ مولانا یعنی پی ٹی آئی کا کہ احتجاج میں جان پڑ جاتی اگر کبھی کسی احتجاج میں یہ ہوتا. ایک پریس کانفرنس ہوتی اس میں مولانا صاحب بھی بیٹھے ہوتے, حافظ صاحب بھی ہوتے, جماعت اسلامی والے, یہ پی ٹی آئی کے لوگ بھی ہوتے, اور وہ کہتے ہیں نا وہ مشترکہ جلسہ ہوگا ہمارا. لیکن انہوں نے تو بالکل ابہام بھی نہیں رکھا, منع ہی کر دیا. حالانکہ وہ بھی حکومت سے نالا ہیں, وہ بھی سسٹم سے نالا ہیں, لیکن میڈیا کے ساتھ چلنے کو راضی نہیں ہے. کیوں؟ شاید حالات کا جبر پی ٹی آئی کے جو ماضی کا رویہ ہے مولانا فضل الرحمان کو بھی دور ہٹا رہا ہے. اور آج اچک زئی صاحب, ان کے ترجمان نے آج وہاں بتایا جب وہ جلسہ کرنے خود ہی پہنچ گئے تھے کہ وہ پی ٹی آئی کی قیادت کو فون کرتے رہے. صبح جب یہ اطلاع آئی تو انہوں نے کسی نے ان کا فون نہیں اٹھایا. انہوں نے غصے کا اظہار اس طرح نہیں کیا. تب قیادت خود کسی کو فون کر رہی ہوگی کہ بھائی جان ہمیں تو بتاؤ ہو کیا رہا ہے, کیونکہ شعیب شاہین صاحب لائیو تھے ایک ٹی وی چینل پہ, کہہ رہے تھے مجھے نہیں پتا. انہوں نے کہا ہائی کورٹ میں درخواست تو میری تھی, ہائی کورٹ میں درخواست تو میری تھی جلسے کی, مجھ سے پوچھے بغیر کر لیا. تو مولانا فضل الرحمان کی تو عزت بچ گئی. یہ جو مٹی میں رولی ہے ان کے ساتھ, مولانا فضل الرحمان تو یہی تو کہہ رہے تھے کہ میرے ساتھ ماضی کے بڑے تلخ تجربے ہیں, اس لیے میں کسی آدمی اس طرح نہیں جاؤں گا کہ مطلب یوز ہی کر لیا گیا نا آج پھر کہ جی ہم ہی بڑی طاقت ہے اور ہم اپنی مرضی سے فیصلے کریں گے. دوسری بات جو ہم سارے اس کوسچن کو ڈھونڈ رہے ہیں, تو کل دوپہر کو یہ اب ہم عمران خان صاحب کی زبانی سن لیں گے, کیونکہ کل 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے, اور جرنلسٹ براہ راست ان سے پوچھ لیں گے کہ جناب آپ سے کوئی خفیہ ملا تھا, آپ کو میسج, آپ صبح صبح اٹھ کے تیار کیسے تھے ملنے کے لیے, کیا کھلایا پلایا آپ نے اپنے مہمان کو جس کو آنے نہیں دیتے تھے. یہ چیزیں آئیں گی نا, تو وہ کون سے جبر تھے جس پہ خان صاحب نے یہ فیصلہ لیا, اور اس کو وہ پوری پارٹی کہہ رہی ہے کہ خان صاحب نے, ظاہر ہے خان صاحب کے علاوہ تو کسی کا فیصلہ ہو نہیں سکتا. لیکن میں پھر کہوں گا کہ خان صاحب نے جب یہ فیصلہ کر لیا ہے تو پوری پارٹی کے لیے سیاسی فیصلہ کر لیں, ان کے ووٹ بینک کو کچھ نہیں ہوگا. جو بات فوج کہہ رہی ہے, اور وہ فوج اس بات سے ابھی 7 مئی سے پیچھے نہیں ہٹی ہے کہ آپ نے 9 مئی پہ معافی مانگنی ہے اور صدق کے دل سے مانگنی ہے, اور پھر اس کے بعد اگلی بات آپ کر سکتے ہیں. تو یہ جو ہم اور آپ آئین اور قانون ڈھونڈ رہے ہیں نا, یہ میرے اور آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے, پنجابی کا دا تے انگریزی دا دی, جتھے لگتا ہے اتھے لا. پی ٹی آئی پہ صرف یہی لا لگ رہا ہے, اور اس ملک پہ بھی یہی لگ رہا ہے. کوئی آپ کو نظر آ رہی ہے بات؟ وہ اسٹیٹ کھلی بات کر گئی آ کے کہ جی آپ کو یہ کام کرنا ہے, آپ نہیں کر رہے, آپ کو جلسے کی اجازت نہیں مل رہی, آپ 8 ستمبر, اور جب تک نہیں کریں گے تب تک جلسہ بھی نہیں ہوگا, پھر ایسے آگے پیچھے چلتا رہے, نہیں ہوگا, اسٹریٹ پاور نہیں کر پائے گی پی ٹی آئی. اس طرح ہی چلنا ہے. مظہر صاحب, یہ آئی ایگری, ویسے گھوم پھر کے ہر بات 9 مئی پر ہی آتی ہے, چونکہ وہ بھی جو پی ٹی آئی کے جو دوست ہمارے پروگرام آگے کہتے ہیں, یا جو اطہر صاحب بھی جو بات کہہ رہے تھے کہ یار ان کو کرنے دیا, ان کو کرنے دیا, تو وہاں سے جواب یہی آتا ہے نا, جو نون لیگ کے لوگ بھی کہتے ہیں کبھی وہ, کہ جناب بھائی آپ کے ساتھ ایک چیز الگ جڑی ہوئی ہے, اور وہ ہے 9 مئی. وہ جو کینسل کیا ہے اجازت نامہ کل, اس میں لکھا ہے کہ بھائی آپ کا مسئلہ ہے کہ آپ کا ٹریک ریکارڈ یہ بتاتا ہے کہ آپ جو ہے نا وہ ہنگامہ آرائی کرتے ہیں.
اب یہ 9 مئی سے پی ٹی آئی جب تک پیچھا نہیں چھڑاتی آپ کو بظاہر نہیں لگتا کہ معاملہ ٹھیک نہیں ہونا ہے؟ یہ نہ اگلا جا رہا ہے نہ نگلا جا رہا ہے، اس کو ایک طرف کرنا پڑے گا پی ٹی آئی کو، ورنہ پھنسے رہیں گے وہ. دیکھیں وسیم، ابھی آپ نے شروع میں جب اتھر سے پوچھا تو آپ نے کہا کہ جی دھرنے کا بھی لانگ مارچ کا بھی، اس میں کیا تھا؟ اس میں بھی اگر آپ دیکھیں کہ خود عمران خان صاحب نے جب پہلے لانگ مارچ کی کال دی تو اس کے بعد ان کا اپنا بیان تھا کہ جتنی توقع تھی اتنے لوگ نہیں آئے. پھر انہوں نے دوسرے دھرنے کی جب کال دی تو انہوں نے باقاعدہ اسے دھرنا کہا اور یہ بات کہی کہ لوگ اپنا ساز و سامان لے کر آئیں، لیکن پھر وہ ایک رات میں ہی کالڈ آف ہو گیا. پھر انہوں نے یہ کی کہ ہم گرفتاریاں دیں گے، وہ 2 دن میں فضل آؤٹ ہو گئی. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ تحریک انصاف کی پولیٹیکل اسٹریٹجی مجھے کہیں نظر نہیں آ رہی، اور اسی وجہ سے ان کو یہ نقصان ہو رہا ہے. ایک چیز ان کا جو ڈسٹرسٹ ہے، یعنی دوسری جماعتوں کا، آپ دیکھیں کہ جماعت اسلامی کے ساتھ وہ اتحادی رہے ہیں 2008 سے 2013 تک، لیکن جماعت اسلامی ریلکٹنٹ ہے ان کے ساتھ اتحاد میں جانے پہ. چلیں جے یو آئی کے ساتھ تو ان کی ایک ہارڈ وہ رہی ہے، لو اینڈ ہیٹ ریلیشن شپ رہی ہے، لیکن جماعت اسلامی کے ساتھ تو ان کی بڑی اچھی ریلیشن شپ رہی ہے. اس کے باوجود بھی جماعت اسلامی تحریک انصاف کے ساتھ داخل کیوں نہیں جانے کو تیار موومنٹ میں؟ یہ تحریک انصاف کے لیے سوچنے کا مقام ہے. اور اس لیک آف پالیسی کی وجہ سے آپ کو پی ٹی آئی کے حالات بھی کچھ مستقبل قریب میں 6-8 ماہ میں تبدیل ہوتے نظر نہیں آتے؟ دیکھیں 9 مئی کا وسیم، میں یہ پچھلے 3-4 دن سے کہہ رہا ہوں، 9 مئی کا ڈراپ سین کیا ہوتا ہے اور کیسے ہوتا ہے یہ ڈٹرمنٹ کرے گا فیوچر پولیٹیکل ڈائنامکس آف تحریک انصاف. یہ ڈٹرمنٹ کرے گا کہ پاکستان کا فیوچر پولیٹیکل ڈسکورس کیا ہوگا. تو 9 مئی کے ڈراپ سین کا ہمیں انتظار کرنا پڑے گا، وہ چاہے کسی کے حق میں آئے کسی کے خلاف آئے، لیکن اس کے بعد ہی پاکستان کی پولیٹیکل جو ڈائنامکس ہیں وہ آپ کو تبدیل ہوتی نظر آئیں گی. کاظمی صاحب آئی تھنک اس سے تو کوئی ڈس ایگری نہیں کرے گا جو مدر صاحب کہہ رہے ہیں. ناؤ لیٹس ٹاک اباؤٹ دی پروبیبلٹیز. کیا قوی امکان اس بات کا نہیں ہے کہ وہ تو ڈراپ سین کی بات کر رہے ہیں، ابھی اس کا کلائمیکس آنا ہے اور وہ پی ٹی آئی کے ہر اعتبار سے خلاف ہی جانا ہے؟ اس بات کا زیادہ امکان نہیں ہے آج کی تاریخ میں کاظمی صاحب آپ کے خیال میں، یا نہیں؟ دیکھیں عدالتوں کے اندر تو اس کا بہت بری طریقے سے ڈراپ سین ہو رہا ہے. آج عالیہ حمزہ ملک جن کو اتنے 15 ماہ سے تقریباً یا 13 ماہ سے رکھا ہوا تھا جیل میں، آج ان کو گجرانوالہ کی عدالت نے 9 مئی کے کیس میں بری کر دیا. 2 جو وعدہ معاف گواہ تھے، ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی واسق عباسی صاحب اور دوسرے ان کے ایک ایم پی اے تھے عمر تنویر بٹ صاحب، جن کے حوالے سے کہا گیا کہ انہوں نے 164 کا بیان دیا اور وعدہ معاف گواہ بن گئے. آج انہوں نے عدالت میں پیش ہو کے درخواست جمع کروائی اور بیان حلفی جمع کروایا کہ ہم نے تو کوئی ایسی بات ہی نہیں کی اور عمران خان صاحب نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی. تو وہ جو ڈراپ سین ہونا تھا نا، وہ اگر ہو جاتا 2-3 مہینے کے اندر، 4 مہینے کے اندر، تو وہ اس وقت ہو سکتا تھا. اب اس کے اوپر مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ایسی چیز ہوگی. جب عدالتوں میں اتنے معاملات چل چکے ہیں، ان کے لوگوں کو ضمانتیں بھی مل گئی، کسی قسم کے شواہد حکومت پیش کرنے میں ناکام رہی ہے، کوئی ایویڈنس نہیں دے سکی، کوئی کنوکشن صحیح معنی خیز کنوکشن نہیں کروا سکے 1 سال کے اندر. تو اب مجھے نہیں لگتا کہ تحریک انصاف اس کے اوپر پیچھے جائے گی. ان کو تو ایک طرح سے بوسٹ ملا ہے کہ دیکھیں ان کے پاس تو کوئی ثبوت نہیں ہے ہمارے خلاف، اسی لیے تو وہ بار بار CCTV فوٹیجز کی بات کرتے ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ 9 مئی جو ہے اس کے اوپر کوئی فیصلہ ہوگا تو ہماری سیاست آگے بڑھے گی. مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ بہت سارے معاملات کی طرح یہ معاملہ بیچ میں ہی اٹکا رہے گا اور چیزیں یا تو آگے نکل جائیں گی یا پیچھے آ جائیں گی، پر اس کا کوئی حتمی فیصلہ ہوتا ہوا مجھے نظر نہیں آ رہا. فائنل ورڈ رانا صاحب، آپ کے خیال میں بھی 9 مئی وقت کے ساتھ فزل آؤٹ ہو جائے گا، یا ارریلیونٹ یا لیس ریلیونٹ ہو جائے گا اور چیزیں آگے بڑھ جائیں گی، یا نہیں اس پہ ایک معاملہ کسی نہج تک پہنچے گا اور پھر وہی نہج تعین کرے گی کہ معاملہ کس سمجھانا ہے؟ ایشو یہ ہے کہ ہم بڑی برطانیہ اور امریکہ کی مثالیں دیتے ہیں، وہاں ٹویٹس پہ 10 سال کی سزائیں ہوئی ہیں. یہاں ویڈیو پہ کوئی نہیں پوچھ رہا. عالیہ حمزہ ملک کا نام لے کے کہتا ہوں کہ کیا بیان دے کے گئی تھی کہ ریڈ لائن کراس کیا اور ہم نے کنٹونمنٹ کراس کر لی ہے. ابھی یہاں پہ ثبوت ڈھونڈ رہی ہے ہماری عدلیہ، اس لیے تو نیچے سے ٹاپ میں آ رہی ہے نا ہر چیز کے اندر. 27 لاکھ مقدمات ایسے نہیں چل رہے کہ یہ پی ٹی آئی کے مقدمات نمٹا رہی ہے. تو ڈراپ سین آنا ہے، کلائمیکس ہوگا اور جنرل فیض حمید کے ساتھ ہوگا. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اور وہ لمبا نہیں چلے گا. اچھا، کیونکہ اس کے اوپر کوئی سپریم کورٹ کا سٹے نہیں ہے. وہاں ایک ریٹائرڈ جرنیل کو لیا ہے، ریٹائرڈ آرمی آفیسرز کو لیا گیا ہے جو ملٹری کورٹ میں چل رہا ہے، اور وہ باقی جگہ تو سپریم کورٹ کا سٹے ہے نا 80-90 بندوں کے اوپر. کبھی کوئی سٹے لے لیتا ہے، کبھی کوئی فیصلہ آ جاتا ہے، کوئی اس کے اوپر سٹے لے لیتا ہے. تو یہ چیزیں چل رہی ہیں اور ہماری ریاست کو، ہمارے سیاستدانوں کو، سب کو ذمہ داری کا ثبوت دینا چاہیے کہ راستہ بنائیں
کیونکہ پھنس پاکستان کی عوام گئی ہے اور پاکستان بحیثیت ملک پھنس گیا ہے اور ہم مذاق بن گئے ہوئے ہیں کہ راستہ بنانا پڑے گا آپ کو، کسی نہ کسی سچویشن میں تو بننا ہے، چاہے وہ سزاؤں کی صورت میں، اس کے بعد نئی قیادت کی صورت میں ہو یا موجودہ قیادت. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ راستہ نکلے گا اور جلدی نکالنا پڑے گا. ان کے پاس محمود خان اچکزئی کی صورت میں ان کے پاس ایک بڑا راستہ موجود ہے جو سب سے بات کر سکتے ہیں، ایک وقت میں سب سے کر سکتے ہیں. وہ بھی ناراض ہو گئے آج. بہت شکریہ تینوں مہمانوں کا، بہت بہت شکریہ. بات کنکلوڈ کرتے ہیں اور جاتے جاتے اب سے کچھ گھنٹوں پہلے صادق آباد میں بہت افسوسناک واقعہ پیش آیا، جہاں 2 گاڑیوں پر 20 سے زائد پولیس اہلکار سوار تھے اور کیچڑ میں بارش کے پانی کے سبب جمع ہو گیا تھا، گاڑیاں پھنس گئیں. ڈاکوؤں نے قافلے کا گھیراؤ کیا، بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا، راکٹ لانچرز فائر کیے گئے. آخری اطلاعات تک وزیر داخلہ کے بیان کے مطابق، محسن نقوی صاحب کے مطابق 11 پولیس اہلکار کم سے کم شہید ہو گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ کرے کہ یہ حالات اس سمت میں جائیں، یہ بہتری کی طرف جائیں. زندگی صحت رہی تو اگلے پروگرام میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ و ناصر.